اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 36 اور 37 پڑھنی ہے۔ کل میں نے آپ کو ایک بتائی تھی عربی گرامر کے حوالے سے ایک چیز بتائی تھی کہ جب واحد ہو تو قالا، اگر واحد ہو تو قالا، اور اگر دو ہوں تو کیا ہوتا ہے؟ الف کا اضافہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور اگر جمع ہو تو قالو۔ اچھا، آج ایک اور چیز آپ دیکھیں، آپ کے سامنے یہ الفاظ آتے ہیں ہو، جب کسی لفظ کے آخر پہ ہو آئے، ٹھیک ہے، یا کسی لفظ کے آخر پہ ہا آتا ہے، کسی لفظ کے آخر پہ ہوم آتا ہے، ہوتا ہے نا؟ یہ کیا ہے؟ آج ایک اور نیا لفظ آپ کے سامنے آئے گا، ہما۔ پتہ نہیں پہلے آیا یا نہیں آیا، ہما، یہ کیا ہے؟ آسان بات تو یہ ہے کہ ان سارے الفاظ کا ایک ہی مطلب ہے، وہ کیا ہے؟ وہ، ان یا اس، ان سب کا، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر آپ میں سے کسی کو یہ سوال پیدا ہو نا کسی کے ذہن میں کہ اس میں فرق کیا ہے، پھر جب مطلب ایک ہی ہے تو فرق کیا ہے، تو وہ سمجھ لیں آپ کہ ہو جو ہے وہ کس کے لیے استعمال ہوتا ہے؟ مذکر کے لیے، مذکر کے لیے نا۔ میں نے آپ کو اس کی کل کیا مثال دی تھی، ہو اور ہا کی؟ رضی اللہ عنہ، ہم اگر کوئی صحابی کا نام ہو تو ہم رضی اللہ عنہ بولتے ہیں، اور اگر صحابیہ کا نام ہو تو رضی اللہ عنہا۔ اس کی ایک اور مثال آپ یہ بھی ذہن میں رکھ سکتے ہیں کہ نابالغ بچے کی جو دعا ہوتی ہے، اللہم اجعلہ لنا، بچے کی اللہم اجعلہ لنا کیا ہے؟ شافعا و مشفعا بولتے ہیں نا، اللہم اجعلہ لنا۔ تا جو ہا ہوتی ہے، تا والی ہا، وہ لڑکی کے لیے استعمال ہوتی ہے نا۔ ہاں، تو جب لڑکی ہو نا، بالغ لڑکی، تو اللہم اجعلہا لنا بولتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ فرق آپ کو بتایا ہوگا قاری صاحب نے۔ تو یہ ہو اور ہا کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ ہو مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے، ہا مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ تو فرق سمجھ آ گیا نا جی۔ اب ہو اور ہم میں کیا فرق ہے؟ یہ ہوتا ہے جب کسی ایک بندے کے لیے ہو، ٹھیک ہے، ایک صحابی ہو تو ہم بولیں گے رضی اللہ عنہ، ٹھیک ہے۔ اگر زیادہ صحابی ہوں تو ہم بولیں گے رضی اللہ عنہم، اگر دو ہوں تو رضی اللہ عنہ، اگر دو ہوں تو رضی اللہ عنہما۔ آپ نے یہ سنا ہے کبھی یہ رضی اللہ عنہما صحابی کے نام کے ساتھ؟ جی پڑھا سنا ہے؟ سنا ہے، بس پڑھا نہیں۔ اگر باپ اور بیٹا دونوں صحابی ہیں، مثال کے طور پہ عبداللہ بن عمر، عبداللہ صحابی ہیں، عمر کے بیٹے، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے عبداللہ بھی صحابی ہیں، تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما، کیونکہ عبداللہ اور عمر دونوں کے لیے استعمال ہو رہا ہے، رضی اللہ عنہما۔ ایک جگہ دو صحابی کا ذکر ہے تو ان کو عنہما کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس میں فرق ہے، اگر آپ سمجھنا چاہیں تو یہ آپ کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ نے اس کو یاد رکھنا ہے، لیکن اگر آپ کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوا ہے کہ ایسا کیوں ہے، کہیں پہ ہو کا مطلب بھی وہ ہوتا ہے، ہما کا مطلب بھی وہ ہوتا ہے، ہم کا مطلب بھی وہ ہوتا ہے، ہا کا مطلب بھی وہ ہوتا ہے، تو ایسا یہ فرق کیوں ہے؟ پھر تو فرق اس لیے ہے، اردو میں یہ فرق نہیں ہے۔ اردو میں ایک کو انتبی سے وہ کہتے ہیں، زیادہ لوگوں کو انتبی وہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے، لڑکی اور انتبی وہ کہتے ہیں۔ بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ تو یہ اس وجہ سے ہے۔ اگر دو، یہ ہوتا ہے نا مذکر کے لیے، ٹھیک ہے، اور یہ مؤنث کے لیے، اگر دو لڑکیاں ہوں تو ہم کیا کہیں گے؟
دو مؤنث ہوں تو ہما، ان کو بھی ہما ہی کہیں گے. اگر زیادہ ہوں تو ہم کیا کہیں گے؟ نہیں، ہن، ہن. ٹھیک ہے، ہن لفظ قرآن میں آتا ہے، آتا ہے نا. تو یہ ایک سلیبس سے ہٹ کے چیز تھی، آپ سمجھ لو. میں نے آپ کو بتا دیا، اگر آپ یاد رکھ رہے ہیں تو اچھی بات ہے، نہ یاد رہ سکے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. اب آتے ہیں آج کی آیات کی طرف. فَأَزَلَّهُمَا، پس یا پھر، ازلہ اور ہما. ازلہ بہلایا، ہما یہ والا ہما ہے. ٹھیک ہے، ان کو یعنی ان دونوں کو. ہما دو کے لیے ہوتا ہے نا. یہ کن دونوں کی بات ہو رہی ہے؟ آدم اور ہوا کی. آدم اور ہوا علیہ السلام بولیں گے، علیہ السلام بولیں گے، علیہم السلام. آدم اور ہوا دو ہیں نا، تو علیہما، علیہم السلام. ٹھیک ہے، تو ان دونوں کو کیا کیا؟ بہلایا. کس نے؟ شیطان نے. شیطان نے. عنہا، عن کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ عن کا مطلب ہوتا ہے سے. ہا اس سے. کس سے؟ اس درخت سے. ٹھیک ہے، تو یہ بھی ایک مستقل علم ہے کہ یہ جو ہا ہے یہ کس کی طرف لوٹ رہا ہے، مطلب یہ کس کا مطلب کیا ہے، کس کی جگہ استعمال ہوا ہے. تو پچھلی آیت میں جو لفظ استعمال ہوا تھا درخت کا، یہ اس کے بارے میں ہے کہ اس سے بہلایا. تو ایک بات یہ بتائیں کہ ہا اس میں کیوں آیا ہے، ہو کیوں نہیں آیا؟ درخت مذکر نہیں ہوتا؟ اردو میں درخت مذکر ہوتا ہے، عربی میں شجرۃ، شجر مؤنث ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ مؤنث ہے درخت. اس سے پھر شیطان نے ان دونوں کو بہلایا اس سے. فَأَخْرَجَهُمَا، پھر یا پس اخرج نکالا یا نکلوایا، ان کو نکلوایا. ہما ان کو یا ان دونوں کو. ٹھیک ہے، صرف ان کو بھی کہہ سکتے ہیں کیونکہ وہ ہمیں انڈرسٹوڈ ہے کہ دونوں کو. مما جو من ما، من اور ما، من ما میں دو لفظ ہیں. من ما یا من ما، من ما، یہ من اور ما جب جڑتے ہیں تو من ما بنتا ہے، نون میم میں تبدیل ہو جاتا ہے. تو سے اس سے جو کانا. اب یہ اگر آپ کو یہ والی بات یاد ہے، کانا، قالا، قالا، قالو، تو یہ اسی طرح ہے کانا، کانا اور کانو. کانا، کانا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تھا یا ہے. تھی، کانا تھے، وہ تھے. ٹھیک ہے، وہ دونوں دو کے بارے میں بات ہو رہی ہے. وہ تھے فی، اس میں. اور اچھا یہاں تک اس کا دیکھ لیں. فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا، پھر شیطان نے انہیں اس سے بہلایا. فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَ فِيهِ، تو پھر انہیں نکلوا دیا اس میں سے جس میں وہ تھے. یعنی کس میں وہ تھے؟ جنت میں تھے. ٹھیک ہے، تو انہیں جنت سے نکلوا دیا. اور ہم نے کہا، قلنا، ہم نے کہا، قل کہا، نہ ہم نے. اہبطوا، اگر اس کو الگ پڑھیں گے تو اہبطوا پڑھیں گے، یہ جمع کے لیے. ٹھیک ہے، اہبطوا اتر جاؤ، اترو، اترو یا اتر جاؤ. بعضکم، بعض، کم کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ہاں،
تمہارے ساتھ تمہارے بعض تمہارے بعض لبعض بعض کے لیے بعض کے لیے. یہ بعض کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ہاں بعض علماء مطلب جس طرح اور علماء وہ علماء بعض جو خاص ہوتے ہیں. بعض علماء کا مطلب ہوتا ہے کچھ علماء. ٹھیک ہے. آپ میں سے بعض طالب علم ایسے ہیں جو قرآن حفظ کر چکے ہیں. مطلب آپ میں سے کچھ علماء کچھ طالب علم ایسے جو قرآن حفظ کر چکے ہیں. تو کچھ ٹھیک ہے. تو تمہارے بعض کے لیے مطلب تم میں سے کچھ جو ہے وہ کچھ کے لیے کیا ہوگے؟ عدو دشمن. عدو دشمن ہوتا ہے. عدو دشمن کو کہتے ہیں. تم میں سے کچھ بعض لوگ بعض کے لیے دشمن ہوں گے. ٹھیک ہے. اور تمہارے لیے وَلَكُمْ اور لکم تمہارے لیے. جہاں پہ کسی لفظ کا مطلب سمجھنا ہے کہ یہ ایسے کیوں بنا ہے وہ پوچھ لینا. ٹھیک ہے. یہ جلدی سے اس لیے گزرنا ہے کہ یہ ہم پہلے پڑھ چکے ہوئے ہیں. فی میں زمین مستقر نیا لفظ ہے. نہیں پڑھا. آپ نے یہ لفظ سنا ہے کہ استقرار؟ جی. کیا مطلب ہوتا ہے اس کا؟ قرار کا مطلب سنا ہے؟ قرار. یہ قرار آ گیا. نہیں. قرار آ جانا. کسی چیز کو قرار آ جانا. محبت. میرے دل کو قرار آ گیا. سکون. مزہ. یہ ویسے سنا ہے میرے دل کو قرار آ گیا. تو قرار ہوتا ہے سکون ٹھہراؤ ٹھہرنا. ٹھیک ہے. تو مستقر کا مطلب ہے ٹھہرنے کی جگہ. ٹھہرنے کی جگہ. قرار کا مطلب ٹھہرنا. ہاں. اور متاع کسے کہتے ہیں؟ چابی کو. متاع حیات. متاع حیات کا بھی سنا ہے؟ یہ اردو میں استعمال ہوتا ہے. متاع کہتے ہیں سامان کو. ٹھیک ہے. زندگی کا سامان. صحیح ہے. متاع اور سامان ہے الہ کی طرف تک. اس کا مطلب کی طرف بھی ہوتا ہے, اس کا مطلب تک بھی ہوتا ہے. حین کہتے ہیں وقت. اچھا اب دیکھتے ہیں اس کا ترجمہ پورا کیا بنتا ہے. بعضکم لبعض عدو تم میں سے بعض کے دشمن ہوں گے. وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌ اور تمہارے لیے زمین میں ٹھہرنے کی جگہ ہے. وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ اور ایک وقت تک سامان مہیا کر دیا گیا. یہ میں آپ کو تفصیل سے بتا رہا ہوں. اور ایک وقت تک سامان ہے مطلب جب تک تم نے وہاں رہنا ہے تمہارے رہنے کے لیے بندوبست کر دیا ہم نے. ٹھیک ہے. آکسیجن دے دی ہے, پانی دے دیا ہے اور آگ دے دی ہے. تمہاری رہائش کی کا بندوبست کر دیا ہے. وہ سارا کچھ وہاں موجود ہے جس وقت تک کے لیے تم نے وہاں ٹھہرنا ہے. ٹھیک ہے. یہ اس آیت کا مطلب ہے. تو اس آیت میں نئے لفظ کون سے تھے؟ ازل شیطان عنها فاخرجهما مما كان فيه وقلنا اهبطوا بعضكم عدو اور متاع حین فتلقى اور تقوی. جی چھوٹی سی آیت ہے اور اس میں ایک لفظ یہ ہے جو آپ کو نہیں آتا, باقی سارے آتے ہیں. بس نہیں تلقا یہ لقاء سے ہے. لقاء آپ کو پہلے بتا چکا ہوں. الی اللقاء کیا مطلب ہوتا ہے اس کا؟ جب ہم کسی سے ملتے ہیں اور پھر جب ہم جانے لگتے ہیں تو ہم اس سے کہتے ہیں پھر ملیں گے.
نہیں بتایا نہیں رہا معانی رہتا نہیں الی اللقاء پھر ملیں گے. ٹھیک ہے, تو لقاء کا مطلب ہوتا ہے ملنا. تو پھر ملیں گے. تلقا لیا یا حاصل کیا. ٹھیک ہے, لینا یا حاصل کرنا. آدم نے من سے رب سے رب کے ساتھ ربی ہی پروردگار اس کے اس کا رب پروردگار یا رب. کلمہ کلمہ کسے کہتے ہیں؟ کلمہ جو لفظ ہے یہ عربی کا لفظ ہے. اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یہ کلمہ ہم اردو میں بولتے ہیں نا, عربی میں یہ لفظ ہے کلمتن. کلمہ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ پہلا کلمہ کا مطلب ہوتا ہے پاک جملہ کسے کہتے ہیں؟ الفاظ کا ایک مجموعہ, ایک سینٹینس, اسے جملہ کہتے ہیں نا. تو کلمات اس کی جمع ہے. تو آدم نے اپنے پروردگار سے کیا لیے, کیا حاصل کیے؟ جملے, کلمات, کچھ جملے. ٹھیک ہے, یا جملے صرف کہہ دو. فتاب بس اچھا, یہ تابہ توبہ سے ہے, توبہ. لیکن ایک بات اس میں آپ نے یاد رکھنی ہے کہ جب توبہ کے بعد اعلیٰ کا لفظ آئے, ٹھیک ہے, تو اس کا مطلب ہوتا ہے توبہ قبول کرنا. ٹھیک ہے, لیکن جب توبہ کے بعد الہ کا لفظ آئے تو اس کا مطلب ہوتا ہے توبہ کرنا. صحیح ہے, توبہ قبول کرنا اور توبہ کرنا. توبہ قبول کون کرتا ہے؟ اللہ کرتا ہے. اور توبہ کرتا کون ہے؟ بندہ. تو یہاں پہ اگر ہم یہ کہتے ہیں توبہ کی اللہ نے, یا آدم کو کہہ دیں کہ تو توبہ کی, بے شک وہ آدم کے بارے میں ہے کہ بے شک وہ بہت توبہ کرنے والا ہے, تو جملہ یہ بدل جائے گا اس کا معنی. تو یہ اگر ہمیں ہمارے ذہن میں یہ بات ہو تو ہم اس کا ترجمہ صحیح کر سکیں گے. اس میں اعلیٰ ہے نا, توبہ کے بعد اعلیٰ ہے, تو بس وہ جو گناہ کیا تھا انہوں نے, وہ نافرمانی کی تھی, غلطی کی تھی, اس کا لغزش ہوئی تھی جو, تو توبہ قبول کی ہی اس کی یا ان کی. انہو بے شک, انہ کا مطلب بے شک, ہو وہ, بے شک وہ تواب بہت توبہ قبول کرنے والا. مہربان رحم والا, اور مہربان ہے. رحیم بھی بول سکتے ہیں. اور ادھر آگے ہاں, بہت رحیم ہے. یہ لگی ڈالیے. ٹھیک ہے, مہربان ہے, رحیم ہے, رحم کرنے والا ہے, کچھ بھی آپ کہہ سکتے ہیں. تو پھر آدم نے اپنے رب سے کچھ جملے حاصل کیے, کچھ جملے لیے. مطلب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو یہ سکھایا کہ جب کوئی اس طرح کا کام ہو جائے, جب کوئی لغزش ہو جائے تو اللہ سے توبہ کیسے کرنی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے وہ جملے سیکھے, تو توبہ قبول. تو پھر کیا ہوا, جب ان جملوں کے ساتھ آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے توبہ کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کی. فتاب علیہ, تو ان کی توبہ قبول کی. انہو هو التواب الرحیم, تو بے شک اللہ تعالیٰ بہت ہی توبہ قبول کرنے والے اور رحم کرنے والے. تو کون سے جملے تھے, یہ جو جملوں کی بات ہو رہی ہے, کون سے جملے تھے جن جملوں سے, جو جملے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے سکھائے تھے؟ ہاں, ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. یہ وہ جملے ہیں جو اس آیت میں
بتائے گئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو سکھایا تھا کہ ان جملوں کے ذریعے سے میرے سے معافی مانگو، میرے سے توبہ مانگو. تو یہ جملے ہمیں بھی یاد کرنے چاہیے اور اپنی دعاؤں میں اس کو شامل کرنا چاہیے.